ہمیں 3 چیزیں عطا فرماتا ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، اور وہ 3 چیزیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینے والا ہے، ہم انہی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ 3 چیزیں میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ان کے معنی کیا ہیں، اور خداوند نے وہ سب کچھ کیوں کیا۔ تاریخی پہلو سے دیکھا جائے تو آج کے دن تمام بنی اسرائیل قوم یا یہودی لوگ یہ اپنی عید فصح مناتے ہیں، اور عید فصح ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ ان کے درمیان کیا کیا روایات تھی اور کیوں خدا نے انہیں یہ حکم دیا تھا۔ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ آج عید فصح کے دن ایک تو سب سے پہلے تکوین میں جب خدا کی نظر میں کاہن اور حابل نے اپنی نظریں شکر گزاری کے طور پہ پیش کی تھی، ان ساری نظروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا لنک یہ ہے عید فصح کے موقع پر کہ تمام یہودی جب یہ بنی اسرائیل قوم فرعون کی غلامی سے مصر سے روانہ ہوتے ہیں، تب خداوند انہیں ایک خاص حکم دیتا ہے، اور یہ خوبصورت حکم آج کے دن تک گو کہ ہیکل موجود نہیں تو بھی ہر ایک یہودی یہ دن عید فصح کا ضرور مناتا ہے۔ اور اس دن میں کرتے کیا تھے یہ لوگ؟ جتنے بھی یہودی تھے یہ سب دور دراز سے جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، ان سب پہ فرض تھا کہ یہ سب یروشلم کا رخ کریں اور ہیکل کی جانب چلیں اور ہیکل کے طرف جا کے اپنی نظریں اور قربانیاں خداوند کے حضور پیش کریں۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ عید فصح منانے کے لیے ایک گروپ کی صورت میں، خاندان کی صورت میں جمع ہوا کرتے تھے، جو اس بات کراتا تھا کہ کیسے خدا نے اس قوم کے لیے بڑے بڑے کرشمے کیے، بڑے بڑے معجزات کیے۔ خدا نے اپنی اس قوم کی حالت دیکھی اور خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں کیونکہ میں نے اپنی قوم کی مذلت دیکھی ہے۔ اس قوم کی حالت دیکھتے ہوئے خدا زمین پہ اترا اور موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور موسیٰ کو حکم دیا کہ میری قوم کو رہائی دلا، اور رہائی دلا کے انہیں اس وعدہ کی سرزمین میں لے جا جو ان کے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سرزمین کی طرف لے جانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو تیار کیا۔ اب جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا اور اس قوم کی رہائی کے لیے بات کی تو فرعون سخت گردن ہوا اور خدا نے اس کے اوپر 10 آفات بھیجی، جن میں سے ایک آفت یہ ہے کہ وہ ان کے پہلوٹوں کو مار دے گا۔ اور خدا نے حکم دیا کہ لوگ ایک برہ لو اور اس کا خون اپنی چوکھٹ کے اوپر جانب لگا آپ اس قربانی کو گزرانا۔ اور کیا کیا؟ چوکھٹ لگا کے خدا کیا کرتا ہے کہ جب اس نے فرشتے کو بھیجا اور اس قوم کے دروازوں کے چوکھٹوں کے اوپر جس پہ نشان تھا اس میں سے کوئی پہلوٹا نہ مارا گیا، اور مصریوں کے پہلوٹوں کو وہ فرشتہ مار گیا۔ اب فرعون ڈرنے لگا، اندر ڈر پیدا ہوا کہ یہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ نہایت طاقتور، اور خدا نے کیا حکم دیا کہ تم لوگوں سال کا آغاز اسی دن سے کرنا ہے۔ اور انہوں نے عید فصح منانے کی اس روایت کو اس مصر سے روانگی کی یاد میں آج تک قائم رکھا ہوا ہے۔ عزیز مومنین، یہ فصح منایا کیسے کرتے تھے؟ جب بنی اسرائیل قوم یہ فصح مناتی تھی تو ان کو چند چیزیں سکھائی جاتی تھی کہ ایک گھرانے کی صورت میں وہ بیٹھ کے فصح مناتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے تمام خاندان میں جو سب سے بزرگ ہوتا تھا
اس کو جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ سوال کیا کرتا تھا، اور سب سے بزرگ جو ہے وہ اس سارے کے سارے واقعے کی وضاحت کرتے تھے کہ کیسے کیسے ہم لوگوں نے، بنی اسرائیل قوم نے مصر کی غلامی سے رہائی پائی اور خدا ہمارے لیے کیا کیا کام کرتا رہا۔ ہم سنا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ لوگ کڑوی ترکاریاں کھاتے تھے، وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ لوگ اپنے ان مشکل حالات کو یاد کریں کہ کیسے یہ مشکل حالات میں بھی خدا ان کو بچا کے وعدے کی سرزمین تک لے کے آیا۔ ہر ایک یہودی یہ عید لازمی منانے کے لیے اپنے گو کے ہیکل نہیں ہے تو بھی وہاں کا رخ کرتا ہے۔ عزیز مومنین، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا آخری کھانا بھی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ آخری کھانا۔ اور ہم لوگ آج یہاں پہ سب اپنے اپنے خاندان کی صورت میں اپنے اپنے کرو کھانے بڑھا کے لے آئے ہیں، تو بات ایسی شراکت بھی کرائیں گے۔ اب یسوع کا یہ آخری کھانا جو خداوند یسوع مسیح آج کے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے والا ہے، نہایت اہم ہے۔ اس کے پیچھے گہری حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک خاص پیغام ہے۔ یسوع نے گو کہ بہت سارے عیدیں منائی ہوں گی، بچپن سے اپنے والدین کے ساتھ عیدیں منانے کے لیے یروشلم میں آتے ہوں گے، لیکن اس بار جب یسوع مسیح ہیکل کی طرف یہ عید منانے کے لیے آئے ہیں تو سب کچھ مختلف ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ میرے لیے بالا خانہ تیار کرو۔ جس بالا خانے کے بارے میں یسوع نے کہا وہی تیار ہوا۔ اس دوران میں چند چیزیں جو بڑی معنی خیز ہیں وہ ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح آخری کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اور یہ آخری کھانا ہم مسیحیوں کے لیے پہلی پاک شراکت یسوع مسیح نے کر دی۔ یہودیوں کا آخری کھانا اور ہماری پہلی پاک شراکت، یعنی پہلی پاک شراکت خداوند یسوع مسیح نے اس بالا خانہ میں گزرانی، اور کس کے ساتھ؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اور یہ شاگرد ابھی تک جان نہیں پائے کہ ہمارا خداوند کرتا کیا ہے، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ ان کی روایت کے مطابق اگر کوئی پاؤں دھوتا ہے تو صرف غلام، اور یہاں پہ ہمارے خداوند یسوع مسیح خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے کتانی کپڑا پہن کے اور پاؤں دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ناممکن سی بات ہے کہ یہ جو ان کے ربی تھے، ان کے استاد تھے، یہ اپنے غلاموں سے یہ ساری خدمت کروایا کرتے تھے۔ غلام کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس نے یہ پاؤں دھونے، اور یہاں پہ یسوع مسیح ایک الگ انداز میں فسح منانے کے لیے آج شاگردوں کے درمیان بیٹھتا ہے۔ شاگرد سبھی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، یسوع کر کیا رہا ہے؟ اور یسوع نے شروع ہی اس حلیمی اور فروتنی کے ساکرامنٹ سے کیا، جسے پاک خدمت کا ساکرامنٹ کہتے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، پاؤں دھو کے ان کو خشک کیا، اور سب شاگرد حیران تھے۔ پطرس کہنے لگا کہ تو میرے پاؤں ہرگز نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تیرا میرے ساتھ کچھ حصہ نہیں۔ کہنے لگا اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر تو میرے ہاتھ بھی دھو۔ یسوع نے کہا جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں۔ یسوع کا یہ عجیب کرشمہ ہم سبوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام رکھتا ہے کہ یسوع کے پیچھے چلنے والے کو یسوع کی مانند حلیم اور فروتن بننا ہے، اور کاہنانہ خدمت بھی یہ حلیمی اور فروتنی کی دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے خدمت دی گئی ہے کہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ کی جائے۔ اس خدمت میں یسوع کی مانند بننا ہے، اس خدمت میں ہمیں یسوع کی طرح دوسروں کے خادم ہونا ہے، تبھی جا کے ہم لوگ یسوع کے کلام کو حقیقی معنوں میں اس کا پرچار کر سکتے ہیں۔
پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آج جب یہودی فسح کے وقت میں جیسے انہیں کہا گیا تھا کہ بھنا ہوا گوشت اور کڑوی ترکاریاں اور سارے لوازمات جو اس وقت کی ضرورت تھی، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ لو کھاؤ میرا بدن۔ وہ اپنا پاک بدن ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل قوم نے اپنی جانیں اپنے پہلوٹے بچانے تھے تو وہ خون اپنی چوکھٹوں پہ لگایا، اپنے دروازوں کے دائیں اور بائیں لگایا اور وہ بچ گئے۔ آج یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنا پاک بدن اور خون دیتا ہے۔ بدن دے کے وہ ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں تقویت محسوس کرتے ہیں، اور اپنا خون دے کر وہ جو خون چوکھٹ پہ لگا تھا ان کے لیے وہ بچانے کا وسیلہ بنا۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنا خون دے کے ہم سبوں کی زندگی میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ جیسے شاگردوں کو اس نے کہا یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے، یہ نئے عہد کا پیالہ ہے۔ انہوں نے یسوع کا یہ خون جب اپنی زندگی میں اتارا، اور جب ہم یہ پاک بدن اور خون حاصل کرتے ہیں تو ہم لوگ تقویت پاتے ہیں، ہم لوگ بچائے جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر محسوس کریں تو ہماری زندگی کے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اس پاک بدن اور خون کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بہت سے بڑے بڑے معجزات پاک یوکرس کے دیکھیں، اور جب یسوع نے یہ معجزہ کیا ہے تو سب سے بڑی یہ خداوند یسوع مسیح نے ہم پہ مہربانی کی کہ ہمیں زندگی کی ضمانت دی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دے دی ہے۔ جس خون سے بنی اسرائیل قوم بچائے گئے، کل خداوند یسوع مسیح اس پرانے کو بدل کے ہماری زندگی میں ایک نیا پاشکا لے کے آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کو ہم پاک ماس کی قربانی یا پاک شراکت کہتے ہیں۔ وہ پاک شراکت ہمارے لیے زندگی کا وسیلہ بنتی ہے۔ وہ لوگ خون سے بچائے گئے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ آپ لوگ نہیں بچائے جائیں گے۔ کل جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان کی قربانی دیں گے تو اپنے خون سے ہم سبوں کے تمام گناہ، خطائیں، برائیاں، ہر ایک چیز کو دھو ڈالیں گے، اور ہم سب اس کے خون سے محفوظ ہو جائیں گے اور نجات پالیں گے۔ عزیز مومنین، یسوع مسیح پاک یوخرس دے کے یہ ساکرامنٹ مقرر کر دیتا ہے جو ہمارے ایمان کا سب سے خالص ترین حصہ ہے، سب سے نقطہ عروج ہے یہ۔ اس کے بعد کہانت کا ساکرامنٹ دے کے اپنے لوگوں کو بچانے کا بندوبست کر دیا کہ اس کے کاہن لوگوں کے بچانے کا وسیلہ بن سکے، اور سب سے بڑھ کے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آج برادرانہ الفت کا حکم دیتا ہے۔ ان شاگردوں کو جو ابھی تک یسوع کو جان نہیں پائے، جو ابھی تک یسوع کو اس کے مقصد کو پہچان نہیں پائے۔ یسوع مسیح پاؤں دھوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم میرے پاؤں نہ دھوئے گا۔ ان میں سے ایک ہے جو خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کی تیاری میں ہے، اور یسوع سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر لے۔ اور وہ کون تھا؟ یہودا اسخریوتی۔ اس سے بڑی پیار کی مثال ہو نہیں سکتی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص مجھے پکڑوانے والا ہے، تو بھی وہ اس کو اسی پیار کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے دے۔ یسوع اپنی جان ہم سبوں کے لیے دینے کو تیار ہے۔ وہ بالکل ہمیں بچانے کے قریب ہے۔ ہم لوگ آج بھی اگر یسوع کو نہیں پہچانتے، اس کی قربانی کو نہیں جانتے، تو ہم لوگ اس یہودا اسخریوتی کی مانند ہیں جو یسوع مسیح کو پاس ہوتے ہوئے بھی اس کو پہچان نہیں پایا۔ وہ دنیاوی طور پہ دیکھتا رہا، سب اس کو خداوند خداوند کہتے ہیں، یہ اس کو استاد استاد کہتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ کب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کا موقع ملے، اور یہ جا کے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کا بندوبست کرتا ہے۔
साक्रामेंट मुकर्रर हो गए। बरादराना उल्फत के लिए यूहन्ना की अंजील में 4 से 5 चैप्टर हमें मिलते हैं, जिसमें मुकम्मल तालीम यही है कि बाप और मैं एक हैं, तुम भी एक हो। जिस तरह मैंने प्यार किया है, बाप ने मुझसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो। इतनी गहरी तालीम मिलने के बावजूद हम लोग आज भी बिखरे हुए हैं। एक शख्स था, वो एक काहिन के पास आया और आकर कहने लगा कि तुम क्या हर टाइम ये पाक शराकत के बारे में बात करते रहते हो? ये पाक शराकत क्या है? इसके बारे में तुम लोग क्या बात करते रहते हो? उसने कहा, पाक शराकत ये मसीह का बदन और खून है। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? तुम रोटी और मैं लेते हो और उसको कह देते हो कि मसीह का बदन और खून है। वो कहने लगा, जब तू खुराक खाता वो तेरे जिस्म का हिस्सा बनती है कि नहीं? कहने लगा, बन जाता है। फिर भी पीछा ना छोड़ा, कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि यीशु मसीह इतने सारे लोगों में चला जाता है? उसने कहा, तू अपनी आंख से कितने सारे लोगों को देख सकता है? ये तो यीशु मसीह है। फिर भी पीछा ना छोड़ा, कहने लगा, एक वक्त में यीशु इतने सारे लोगों में कैसे बंट सकता है? उस काहिन ने शीशा उठाया, शीशा उठा के जमीन पे पटका, उस शीशे के काफी पीसीज हो गए। पीसीज के सामने ला के उसको कहने लगा, इसमें देख। कहने लगा, इस सब में तो मैं नजर आता हूं। कहने लगा, अगर तो इंसान हो के इस टूटे शीशे में इतने सारे पीसेस में नजर आता है, वो तो मसीहा है, वो जान की कुर्बानी देता है, वो हर एक में आप बांट लेता है। ये उसके प्यार का अरूज है। ये बरादराना उल्फत है कि वो अपने आप को तोड़ता है ताकि हम सब जुड़ सकें। और हम आज भी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। न जाने कब यीशु की ये कुर्बानी हमारी जिंदगी में रंग लाएगी। आप लोग मुझे एक बात बताएं कि किस किस के घर में आखिरी खाने की तस्वीर लगी हुई है? ऑलमोस्ट सभी घरों में वो तस्वीर होती है, सभी घरों में। हाँ, वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर। उस तस्वीर को तख्लीक करने वाला एक बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है, उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। उसने इस तस्वीर को खल्क किया। जब उसने ये तस्वीर बनाई तो लोग उससे सवाल करने लगे, कईयों ने उसका इंटरव्यू लिया तो सवाल करने लगे कि आपने ये तस्वीर बनाई है और उस तस्वीर में सिर्फ टेबल के एक तरफ सारे शागिर्द बैठे हुए हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? बात बड़ी गौर तलब है। भी सवाल तो कभी आपके ज़हन में भी ताकि कभी सोचा कि वो तस्वीर देख के तो बस उन्हें च राजी। किस किस ने कभी उस तस्वीर पर गौर किया है? बस लग गई है तो लग गई है। तस्वीर है, लोग जो गौर करते हैं वो सवाल भी करते हैं। लोगों ने सवाल किया कि ये एक तरफ सारे मेज के बैठे हुए हैं, सामने वाला वो क्यों खाली है? क्या वो शागिर्द इस तरीके से बैठ सकते थे? आप लोग जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि इस तरफ यीशु के वो शागिर्द हैं जिन्होंने यीशु को चुना था, जिन्होंने यीशु को देखा था, जिन्होंने यीशु को पहचाना था। इस तरफ वो शागिर्द आएंगे जो यीशु को बिन देखे ईमान लाए हैं और जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। कितने अभी जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, उस दस्तरखान के जो गिर्द जाएंगे। सबको दावत है, वो हिस्सा इसीलिए खाली छोड़ा गया है। और ये पाक जुमेरात की जो इबादत आज हम कर रहे हैं, इसके पीछे यही गहरा मफहूम है कि यीशु सबको दावत देता है। आज इस इबादत के बाद जब पाँव धोने की रस्म होगी, उसके बाद पाक शराकत की दुआ के बाद मंजर बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल वही मंजर हो जाएगा जब खुदावन यीशु मसीह शागिर्दों के साथ फसा मना के और उसके बाद गतसमनी बाग में दुआ के लिए जाते हैं। और यहाँ पे
यहूदा इस्करियोती अपना काम करने को है। यीशु के शागिर्द जितने भी थे वो सब के सब सो गए। यीशु बार बार आया, कहने लगा जागते रहो और दुआ करो, लेकिन सब के सब सो गए। यीशु कहने लगा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? ये वक्त यीशु के लिए आसान नहीं था। वो इंसानी ज़ात में ये सारे के सारे गम और दर्द को महसूस कर रहा है। कभी सोचा है कि यीशु गतसमनी बाग में क्यों गया? यीशु गतसमनी बाग में इसलिए गया क्योंकि यीशु हमें फिर से अपने बाप के पास लेके जाना चाहता है। जिस बाग से, बागे अदन से पहले आदम ने निकलवाया था, आज यीशु दूसरा आदम होके उसी गतसमनी बाग के ज़रिए से हमें बाप की तरफ वापस लेके जाएगा। जब सलीब पे अपनी जान की कुर्बानी देगा, हम सब फिर बचाए जाएंगे और अपने बाप के साथ एक हो जाएंगे। आज ये वक्त है कि हम यीशु के साथ अपने प्यार मोहब्बत का इजहार करें, यीशु के साथ ये वक्त गुजारें। हमने अपने चर्च के अंदर बड़ा खूबसूरत मंजर गतसमनी बाग का बनाया है। इबादत के बाद हम देखेंगे कि हमने उसके अंदर जाके कैसे प्यार, इज़्ज़त, एहतराम के साथ में उसके साथ वक्त गुजारना है। आज कोशिश करें कि अपने घरों में भी जब जाते हैं तो यीशु के साथ ये वक्त गुजारें, उसके साथ दुआ करें। अपने घरों में ख़ानदानी तौर पे दुआ करें। कोशिश करें कि गिरजाघर में गतसमनी बाग में वक्त दें। उसके इस गम में वो हमें ये ना कह सके जैसे शागिर्दों से कहा था कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। यीशु कहता है कि रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है, रूह तैयार है। हमें यीशु से सीखते हुए आज खुद को भी तैयार करना है और यीशु के साथ ये सफ़र तय करना है ताकि हम लोग उसके जी उठने में भी उसके साथ हो सकें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।